الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج کی زینت حضرات اساتذہ کرام، ذمہ داران اور عزیز طلباء، الحمدللہ قرأت کی انجمن کا یہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام تک پہنچا، اور اس میں عزیز طلباء نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے اور خوش کن ہے۔ اس میں طلباء نے ترتیلاً بھی قرآن کریم کی تلاوت کی، تدبیراً بھی کی، اور میرے خیال سے حدراً شاید رہ گئی، اور اسی کے ساتھ طلباء نے حمد و نعت بھی پیش کی، تقریر بھی پیش کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلباء بہت ہی سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور طلباء کی اس کامیابی کے پیچھے یقیناً اساتذہ کرام کی محنت کار فرما ہے۔ اساتذہ نے، رئیس القراء جناب قاری محمد علی صاحب نے، قاری الیاس صاحب نے، اور دیگر جو قراء حضرات ہیں اور جو مجودین ہیں، ان حضرات نے طلباء کے پیچھے جو محنت کی ہے، طلباء کو بنانے میں اور سجانے میں اور سنوارنے میں جو محنت کی ہے، یقیناً وہ محنت کارگر ثابت ہوئی اور طلباء بہت ہی کامیاب ہوئے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اس کا کسی دوسری دنیاوی کتاب سے تو کیا دوسری آسمانی کتابوں سے بھی تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دنیاوی جو کتابیں ہیں، چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے مصنف نے لکھی ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے مؤلف نے لکھی ہو، کسی بھی جامع نے کسی کتاب کے مضامین کو جمع کیا ہو، تدوین کی ہو، دنیاوی کسی بھی کتاب کا قرآن سے تقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، جو ربانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمان سے نازل کردہ جو دوسری کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور دوسرے جو آسمانی صحیفے ہیں، ان کا بھی قرآن سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار وجہیں ہیں۔ یعنی قرآن کے جو امتیازات ہیں، قرآن کی جو خصوصیات ہیں، اور قرآن کی دیگر کتب پر جو ترجیحات اور وجوہ ترجیح ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک خاص وجہ امتیاز، ایک خاص وجہ تفوق اور ایک خاص وجہ تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو بتدریج نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ قرآن کا امتیاز ہے جو دوسری کسی بھی آسمانی کتاب کو حاصل نہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دوسرے آسمانی صحیفے ہوں، کسی کے بارے میں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے تحفظ کی گارنٹی دی ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو اور اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ صرف قرآن ہی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کس طرح سے محفوظ ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی آیت تو خود قرآن میں ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ یعنی قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نازل فرماتے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ کے اندر مستحکم اور استحکام کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ وہاں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، جہاں
اللہ کا عرش ہے، کرسی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے داہنی جانب میں لوح محفوظ ہے۔ لوح یعنی جیسے تخت ہوتا ہے، اور وہ تو بہت زیادہ طویل و عریض، اس کے طول و عرض کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بہت زیادہ بڑا تخت اور تختی جو کہ خود محفوظ ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، مقدرات جتنی بھی ہیں اور تقدیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پورا قرآن کریم محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہیں سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، وہیں سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا 2 مرتبہ نزول ہوا، قرآن کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے۔ ایک تو لوح محفوظ سے نازل کیا گیا ہے سمائے دنیا پر، یہ دنیا کے اوپر جو پہلا آسمان ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کو نازل کیا گیا اور ایک بارگی نازل کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں، اس کے بالکل محاذات میں آسمان دنیا پر ایک عبادت گاہ ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے اور البیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر خانہ کعبہ، مسجد حرام اور دوسری مسجدیں انسانوں کی عبادت گاہ ہیں، اسی طرح سے سمائے دنیا میں جو پہلا آسمان ہے جو ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں فرشتوں کی ایک عبادت گاہ جس کو بیت العزت اور البیت المعمور کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن کریم کو نازل کر کے وہاں بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اور یہ ایک بارگی ہوا ہے، یعنی ایک ہی دفعے میں، ایک ہی بار میں قرآن کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا البیت المعمور میں نازل کیا گیا، اور وہاں پر بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی کیا ضرورت تھی؟ سمائے دنیا میں، بیت العزت میں، البیت المعمور میں قرآن کو دوبارہ محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور نیز فرشتوں کو پہلے سے مطلع کرنا مقصود ہے، فرشتوں کو وہاں بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب الہی ہے جو اسلام کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل کیا جانے والا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو بتانے کے لیے، فرشتوں کو دکھانے کے لیے، اور اس کتاب کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے قرآن کو ایک بار نازل کیا گیا، اور وہاں البیت المعمور میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ گویا کہ فرشتے پہلے ہی اس کتاب سے واقف ہو گئے اور مطلع ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کا پہلا نزول جو ایک بارگی ہوا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کا دوبارہ نزول ہوا ہے بیت المعمور سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں۔ اس میں 23 سال لگ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اس کے بعد قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے تک قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ میرے عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ کہ سب سے پہلے تو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا، اور پھر سمائے دنیا میں بیت المعمور میں قرآن کو دوبارہ محفوظ کیا گیا، اور پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے تھے۔ ایک ابو العالیہ تابعی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 مرتبہ پڑھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت کو 5 مرتبہ پڑھتے تھے، اور مقصد یہی تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے وہ حفظ ہو جائے اور یاد ہو جائے۔ اسی لیے اسی کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں اس کو بھی ایک ایک آیت 5 مرتبہ کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ ناظرہ میں بھی 5 مرتبہ ایک ایک آیت کو پڑھو، حفظ میں بھی ایک ایک آیت کو 5 مرتبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھو، تو انشاءاللہ العزیز حفظ میں آسانی پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، اس ذمہ داری کو کس طرح سے انجام تک پہنچا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو محفوظ کیا گیا، اور پھر آپ کے حیات میں، آپ کی زندگی میں سینکڑوں صحابہ نے بھی قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ بیر معونہ کے موقع پر جہاں پر 70 حفاظ قراء صحابہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور کفار و مشرکین نے دھوکہ دے کر کے ان 70 حفاظ قراء صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی تھی، اس جنگ یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب کو بھی جو مدعی نبوت تھا، جھوٹا مدعی نبوت، اس جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ 70 حفاظ قراء صحابہ شہید کیے گئے تھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 700 حفاظ قراء صحابہ تھے جو جنگ یمامہ میں شہید کیے گئے تھے۔ میرے عزیزوں، ان تاریخی حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر ہی صحابہ کرام نے مکمل قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ 1 2 4 10 صحابہ نے نہیں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اور جو ذمہ داری لی ہے، اس کو کس طرح سے تدریجی طور پر انجام تک پہنچا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی محفوظ، اور سینکڑوں صحابہ کے قلوب کے اندر بھی قرآن کریم کو محفوظ کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر بس نہیں فرمایا۔ دیکھو، وہ جو زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا جو زمانہ تھا، وہ قوت حافظہ کا زمانہ تھا۔ وہ صرف اس میں مسلمانوں ہی کے حافظے قوی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے حافظے بہت ہی قوی، بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ سینکڑوں اور ہزاروں اشعار کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے نام نسب کو، پورا خاندانی شجرہ کو زبانی یاد رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے بھی شجرہ نسب کو یاد رکھتے تھے۔ یہ جانور فلاں سے پیدا ہوا، اور وہ اس سے پیدا ہوا، وہ اس سے پیدا ہوا، اس سے پیدا ہوا۔ جانوروں کے شجرہ نسب کو بھی وہ یاد رکھتے تھے، چونکہ ان کو قوت حافظہ عطا کی گئی تھی، وہ قوی الحفظ تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے بہت ہی آسان تھا قرآن کریم کو حفظ کر لینا، قرآن کریم کو محفوظ کر لینا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا اتنا اہتمام فرمایا اور اتنا زیادہ اعتناء فرمایا کہ آپ نے اپنے ہی عہد رسالت میں قرآن کی کتابت اور قرآن کی جمع و تدوین کا بھی سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے تقریباً کم و بیش 40 صحابہ ایسے تھے جو کاتبین وحی کہلاتے تھے، وحی لکھنے والے۔ قرآن کو وحی کہا جاتا ہے، تو کاتبین وحی صحابہ، وحی یعنی قرآن کو لکھنے والے صحابہ تھے، جن کی تعداد کم و بیش 40 تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی صحابہ میں سے کسی کو بھی بلا کر کے یہ فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی، چاہے ایک آیت نازل ہو، چاہے آدھی آیت نازل ہو، ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری ایک آیت نازل نہیں ہوئی، آدھی آیت کبھی نازل ہوئی۔ غیر اولی الضرر، یہ وہ مختصر ناقص آیت ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی، غیر اولی الضرر، ایک بار نازل ہو گئی، نہ آگے کچھ نازل ہوا نہ پیچھے، غیر اولی الضرر نازل ہو تو کم سے کم ایک آیت اور آدھی آیت اور اس سے کم بھی آیت ایک بار نازل ہو گئی۔ کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی 2 4 5 آیتیں نازل ہو گئی، کبھی 10 آیتیں بھی ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔
اگر جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی صحابہ میں سے کسی کو بھی بلا لیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ آیت یا یہ آیات ہیں، ان کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ میرے عزیزو، 23 سال کے عرصے میں جس طرح سے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں محفوظ ہوا، سینکڑوں صحابہ کے قلوب میں محفوظ ہوا، اسی طرح سے یہ پورا قرآن کتابت کی شکل میں بھی مدون اور محفوظ ہو گیا اور اس کو مکمل لکھ لیا گیا۔ اس زمانے میں کن چیزوں میں لکھا جاتا تھا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت زیادہ کاغذ دستیاب نہیں تھے، یا تو دستیاب ہی نہیں تھے یا شاید بہت تھوڑا سا کاغذ کہیں دستیاب ہو جاتا ہوگا۔ عام طور پر قرآن کی ان آیتوں کو چمڑے کے ٹکڑوں میں لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پر اور شاخوں پر لکھا جاتا تھا، درختوں کے چھلکوں پر لکھا جاتا تھا، پتھر کی سلیٹوں پر لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں پر، جانور کی ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں اور 114 صورتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعین ہو چکی تھی، 114 صورتیں، ان 114 صورتوں کو الگ الگ چیزوں میں، ہڈیوں میں، درخت کے چھلکوں میں اور جانوروں کے چمڑوں میں، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں جگہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس طرح سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا قرآن کتابی شکل تو نہیں کہیں گے لیکن مکتوب شکل میں جو مختلف چیزوں پر قرآن کو لکھا گیا تھا محفوظ ہو گیا۔ میرے عزیزو، اس میں آیتوں کی تو ترتیب قائم ہو چکی تھی لیکن سورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ یعنی موجودہ قرآن میں اس وقت جو ہم سورتوں کی ترتیب دیکھتے ہیں، 114 صورتیں جو سورہ فاتحہ سے اور سورہ بقرہ سے شروع ہو کر کے اخیر میں قل اعوذ برب الناس، اور اس طرح سے 114 صورتوں کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آیتوں کے درمیان جو ترتیب ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت، اس آیت کے بعد یہ آیت، پھر اس کے بعد وہ آیت، آیتوں کے درمیان ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ گویا کہ قرآن کی آیتیں مرتب ہو گئی تھیں لیکن صورتیں مرتب نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حفظاً بلکہ کتابتاً بھی قرآن کریم کو محفوظ کر دیا تھا۔ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، چونکہ پورا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بننے والی ہے، ساری انسانیت کو اس سے ہدایت ملنے والی ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت ضروری تھی، اس کا محفوظ ہونا ضروری تھا۔ ورنہ آج کل کے جو معاندین اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ قرآن کے حفاظت کو ہی اپنی تنقید کا نشانہ بنا دیتے اور کہتے ہیں کہ کتاب قرآن جو پیغمبر کے زمانے میں محفوظ نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں محفوظ نہیں تھی، وہ کتاب ہدایت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اس کو محفوظ کر دیا جاتا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد آگے کا جب دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک جنگ یمامہ ہوئی جس میں مسلمہ کذاب مارا گیا تھا اور اس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن کریم جو اب تک مختلف چیزوں پر مختلف صورتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی صورتیں جو اب تک مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی ہیں، ہڈیوں پر، درخت کے چھلکوں پر اور شاخوں پر اور جانوروں کے چمڑوں پر مختلف صورتیں جو اس طرح سے لکھی ہوئی ہیں، کیوں نہ ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ اس کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اولاً اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار پر، اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور پھر قرآن کریم کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا۔ اس میں یہی کیا گیا کہ قرآن کی صورتیں جو مختلف چیزوں پر الگ الگ جگہ الگ الگ صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا، لیکن
ابھی بھی صورتوں میں ترتیب قائم نہیں ہو پائی تھی، یعنی وہی طریقہ تھا، آیتیں تو مرتب ہو گئی تھی الگ الگ صورتوں کے اندر، لیکن صورتوں کے اندر کوئی ترتیب نہیں تھی، تقدیم و تاخیر، کوئی صورت آگے کوئی صورت پیچھے، یہی طریقہ تھا۔ اور اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عرب کے لغات کا بھی اختلاف تھا، یعنی عربی زبان جو ایک زبان ہے، لیکن عرب کے اندر جو مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے کی لغت الگ الگ ہوا کرتی تھی، لغت قریش اور فلاں قبیلے کی لغت، فلاں قبیلے کی لغت، فلاں قبیلے کی لغت، تو لغات کا اختلاف پایا جاتا تھا، اور الگ الگ لغات میں قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا تھا۔ تو اس میں ایک بات تو یہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم کا جمع و تدوین کا کام ہوا، اس میں آیتوں کی ترتیب برقرار رہی، لیکن صورتوں میں کوئی ترتیب قائم نہیں کی گئی، اور عرب کے مختلف لغات میں وہ قرآن لکھا گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر تیسری بار قرآن کریم کے جمع و تدوین کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس زمانے میں لوگوں میں لغتوں کو لے کر کے اور قرأتوں کو لے کر کے بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، یعنی الگ الگ علاقے میں الگ الگ قراء کے جو الگ الگ تلامذہ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے اپنے اساتذہ سے الگ الگ لغتوں میں اور الگ الگ قرأتوں میں قرآن کریم کو سیکھا تھا، الگ الگ قرأتوں میں قرآن کو پڑھنے لگے، اور اس طرح سے ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اگر بڑے بڑے قراء کے تلامذہ ہیں، کوئی ڈھابل سے پڑھا ہوا ہے، کوئی ترکیشور سے پڑھا ہوا ہے، تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہر شاگرد کرتا ہے کہ ہمارے قاری صاحب نے اس طرح سے پڑھایا ہے، دوسرے طالب علم کہتا ہے کہ وہ ہمارے قاری صاحب نے ہم کو اس طرح سے پڑھایا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اختلاف قراءات کو لے کر کے بہت زیادہ لوگوں میں اختلاف ہونے لگا، تو اس وقت پھر مشورہ ہوا، اور غالباً حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس زمانے میں آذربائیجان اور ارمینیا وغیرہ کی جنگ میں مشغول تھے، انہوں نے آ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کے درمیان جو اس طرح سے قرأتوں کو لے کر کے اختلاف ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سارے لوگوں کو ساری قرأتوں کا علم ہو جائے، سب ایک دوسرے قرأت سے مطلع ہو جائیں اور واقف ہو جائیں، چونکہ ابھی تک یہ سلسلہ ہے کہ کوئی ایک قاری کسی ایک قرأت کو لے کر اپنے شاگردوں کو سکھا دیتے ہیں، دوسرے قاری صاحب دوسرے قرأت کو لے کر کے اپنے شاگرد کو سکھا دیتے ہیں، لیکن ساری قرأتوں سے واقفیت ایک ساتھ نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ سارے لوگ ساری قرأتوں سے واقف ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، پھر اس مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی جمع تدوین اور اثر نو اس کی کتابت کا کام انجام دیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک نیا کام اس میں یہ کیا کہ صورتوں کو بھی مرتب کر دیا، یعنی اب تک تو صرف صورتوں کے اندر آیتیں ہی مرتب تھیں، آیتوں میں ہی ترتیب پائی جاتی تھی اور صورتوں میں کوئی ترتیب نہیں تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے صورتوں کو مرتب کیا کہ شروع میں سورہ فاتحہ لکھی جائے گی، پھر سورہ بقرہ، اور پھر آل عمران، پھر سورہ نساء، وہکذا آخر قرآن تک صورتوں کو ایک کے بعد ایک مرتب کیا۔ اور دوسری بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا بڑا اہم کام اس میں یہ کیا کہ قرآن کریم کا رسم الخط ایسا اختیار کیا کہ اس کے اندر ساری متواتر قرأتیں سما جائیں، یعنی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ قرأتوں کا جو اختلاف تھا، اور وہ کوئی قرأت شاذہ ہی نہیں بلکہ قرأت متواترہ جن کی تعداد 7، 10 اور اس سے بھی زائد بیان کی جاتی ہے، جو قرأت متواترہ ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کا جو رسم الخط یعنی جو فونٹ اسٹائل ہوتا ہے، یعنی لکھنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے، کمپیوٹر کی زبان میں اس کو فونٹ اسٹائل کہیں گے، اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے، ایسا رسم الخط اختیار کیا جس میں ساری متواتر قرأتیں سما سکتی، اور اس میں نقطے اس وقت نہیں تھے۔ دیکھو، حضور کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک حروف پر نقطے نہیں تھے، سین اور شین میں کوئی فرق نہیں، صاد اور ضاد میں کوئی فرق نہیں، نقطے نہیں تھے۔ اسی طرح سے اعراب بھی نہیں تھے، زبر زیر پیش
جس سے تم بآسانی قرآن کو پڑھ لیتے ہو، ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہو اور جلدی سے حفظ بھی کر لیتے ہو، کیونکہ نقطے لگے ہوئے ہیں، اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، تمہارے لیے تو بالکل حلوہ بنا کر کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، آسان کر دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن کریم کے کلمات اور حروف پر نہ نقطے تھے، نہ اعراب تھے، نہ جزم، نہ تشدید، نہ مد، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ لوگ چونکہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو وہ حروف اور کلمہ کی شکل و صورت کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے۔ جو کلمہ، جو لفظ ہے اور اس میں جو حروف ہیں، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ چھوٹا سین ہے یا بڑا شین ہے، یعنی سین اور شین یا کیا ہو سکتا ہے، سین ہو سکتا ہے یا شین ہو سکتا ہے، یا صاد ہو سکتا ہے یا زاد ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے یا زا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنی فہم و فراست سے اور اپنی زبان دانی سے خود جان لیتے تھے یہاں کیا ہے۔ تو الغرض اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا جو رسم الخط اختیار کیا، ایسا رسم الخط جس میں ساری متواتر قراتیں آ سکتی، اور اس طرح سے قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا گیا اور اس کی 7 کاپیاں بنائی گئیں، 7 نسخے اس کے تیار کیے گئے، اور مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں ان نسخوں کو، ان کاپیوں کو بھیجا گیا، اور نہ صرف ان نسخوں اور ان کاپیوں کو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ قراء حضرات کو بھی بھیجا گیا۔ ایک ایک قاری کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں فلاں علاقے میں اس نسخے کو لے کر کے اور وہاں ان قراتوں کو آپ سکھائیں اور اپنے تلامذہ کو بتائیں کہ اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، قراتوں کا یہ اختلاف۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے الگ الگ علاقے میں قرآن کے الگ الگ نسخوں کو بھیجا، الگ الگ قراء کو بھیجا، اور پھر ان حضرات نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، الگ الگ علاقوں میں جا کر کے وہاں قرات کا مکتب قائم کیا، قرات کی انجمن قائم کی، اور قرات سبع، قرات عشرہ، اور جتنی متواتر قراتیں، وہ ساری قراتیں لوگوں کے درمیان اور اپنے تلامذہ کے درمیان پھیلائی۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے محنت کی گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرات متواترہ صرف 7 ہے، صرف 7 ہی قرات متواتر ہے، یہ غلط ہے، بلکہ متواتر قراتیں جو ہے کم سے کم 10، بلکہ بعض علماء نے اس سے بھی زائد بتائی ہیں جو متواتر قراتیں، اور کچھ قراتیں شاذ ہوتی ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ان قراتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے، ان مختلف قراتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صحابہ کی ایک بڑی جماعت، صحابہ کی ایک بڑی تعداد۔ اور قرات شاذہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، چند لوگ، کوئی بہت بڑی جماعت نہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، چند لوگوں نے اس قرات کو نقل کیا تو وہ قرات شاذہ ہو جاتی ہے۔ تو الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط میں تمام قرات متواترہ جمع ہو گئی، جن کی تعداد صرف 7 ہی نہیں بلکہ 10، اور بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ بتایا۔ اور اس کے علاوہ جو قراتیں ہیں وہ قرات شاذہ۔ تو قرات متواترہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رسم الخط کے اندر سما گئی۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اس طرح سے قرآن کی خدمت ہوئی، قرآن کی حفاظت، اس کی تحفظ کا نظم و نسق کیا گیا، قرآن کو محفوظ کیا گیا، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی قراتوں کو، جو قرات متواترہ ہیں ان سب کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئے، اور اسلام جو ہے عرب سے نکل کر کے عجم کے مختلف ممالک تک پہنچ گیا۔ مختلف جو عجمی ممالک ہیں، دور دور تک، دنیا کے دور دور ممالک تک اسلام پہنچا۔ تو پھر لوگوں کے لیے قرآن کریم کو بغیر نقطہ کے پڑھنا، بغیر اعراب کے پڑھنا، بغیر زیر زبر کے پڑھنا مشکل ہونے لگا، چونکہ عرب کے لوگ تو پڑھ لیتے تھے، لیکن عجم کے لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ جامعہ کے طلبہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ طلبہ تو طلبہ، اساتذہ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ بغیر نقطہ کے، بغیر اعراب کے، بغیر زبر زیر پیش کے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بعد کے جو ذمہ دار اور فکر مند حضرات تھے، ان حضرات نے بعد میں پھر نقطے لگائے، اس میں اعراب لگائے، زبر زیر پیش وغیرہ، تاکہ جو غیر عرب لوگ ہیں، عجم کے جو لوگ ہیں، جو کلمات کو، الفاظ کو، حروف کو ٹھیک سے پہچانتے نہیں ہیں، اور کہاں پر کیا کلمہ ہوگا، کہاں پر کیا لفظ ہو سکتا ہے، کہاں پر کیا حرف آ سکتا ہے، اس کی معرفت اور پہچان عرب کے، عجم کے لوگوں کو نہیں ہے،
تو نقطوں کی مدد سے اور اعراب کی مدد سے جو ہے اس کو صحیح پڑھ سکیں۔ اس لیے بعد کے لوگوں نے مختلف لوگوں کے نام اس میں لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دوئلی کا نام آتا ہے، حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے جو بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے، اور بھی مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے نقطے لگائے اور اعراب لگائے میرے عزیزوں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اور بھی دوسرے اعتبار سے تقسیمات ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو ہے رکوع وغیرہ ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے اور اس کے بعد کے زمانے تک بھی یہ نہیں تھا، بلکہ بعد کے لوگوں نے اپنی روزانہ کی مقدار تلاوت متعین کرنے کے لیے، چونکہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ اوراد و وظائف میں شامل ہیں۔ آپ جو دن بھر میں 24 گھنٹے میں آپ کے جو اوراد ہیں، وظائف ہیں، پڑھنے کے جو معمولات ہیں، ان میں قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل ہے۔ تو بہت سے حضرات نے روزانہ کی ایک مقدار تلاوت متعین کر لی کہ ہمیں روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے، ہفتے میں ایک ختم قرآن کرنا ہے، یہ طے کر لیا کہ ہمیں روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے اور ہفتے میں ایک ختم قرآن کر لینا ہے۔ اب ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو لہذا قرآن کی 7 منزلیں طے کر لی، یعنی قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، روزانہ ایک ایک حصہ پڑھنا ہے، اس حصے کا نام منزل رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے پاروں کی جو تقسیم ہے وہ اس زمانے تک پاروں کی بھی تقسیم نہیں تھی، بلکہ بعد کے زمانے میں جب مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جانے لگی تو بچے کس طرح سے پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے، اور ہر مہینہ امتحان کتنا ہونا چاہیے وغیرہ، تو اس کے لیے پاروں کی تقسیم ہو گئی، یعنی 30 پارے متعین کر دیے گئے کہ صاحب اتنا حصہ جو ایک پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرا پڑھا، پھر تیسرا پڑھا، پھر چوتھا پڑھا، اور بچے کو بھی ترغیب ہوگی بھائی تمہارا پہلا پارا ختم ہو گیا تو تھوڑی سی مٹھائی تقسیم ہو گئی، اب دوسرا پارا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے بچوں کی تعلیم کی سہولت کے لیے، بچوں کی تعلیم کی آسانی کے لیے پارے متعین کر دیے گئے۔ اسی طرح سے رکوع کا بھی سلسلہ ہے، یہ جو رکوع ہے یعنی 1.5 صفحے میں ایک رکوع آ جاتا ہے، ہر 1.5 صفحے میں ایک رکوع آ جاتا ہے، کہیں پر ایک ہی صفحے میں آ جاتا ہے، کہیں پر 1.25 صفحے میں 1.5 صفحے میں ایک رکوع آتا ہے۔ تو یہ بھی بعد کی پیداوار ہے۔ بعد کے لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں تراویح کے لیے، تراویح کی ضرورت کے لیے یہ طے کیا گیا کہ قرآن کریم یکم رمضان کو شروع ہو جائے پہلی تراویح میں، اور 27ویں رمضان کو ختم ہو جائے، اور روزانہ 20 رکعت ہونی ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع۔ تو اگر جوڑ کر کے دیکھو گے 27 دن میں 20 رکعت، تو یہ 540 رکعت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر 540 رکوع متعین کر دی گئی۔ پورے قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ 540 ہیں۔ یہ تراویح کی رکعتوں کے تعداد کو پیش نظر رکھ کر کے، تاکہ روزانہ تراویح میں 20 رکعت پڑھیں گے تو ایک رکوع، اور اس طرح سے ہم 27ویں رمضان کو 27ویں شب میں قرآن کریم کو مکمل کریں گے تو قرآن مکمل ہو جائے گا۔ الغرض میرے عزیزوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کے تقدس کی وجہ سے، قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے ہر زمانے میں اس کی خدمت ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کی تحفظ کا، اس کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو کس طرح سے پورا کیا ہے۔ یہ تو صرف قرآن کریم کے الفاظ کی بات ہے، یعنی قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کو اس کے مختلف قراتوں کے ساتھ اور اسی طرح سے تجوید کے ساتھ اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے۔ تجوید کی بات آئی ہے تو تجوید کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تجوید کی اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور الحمدللہ تقریباً سبھی بچے تجوید کے ساتھ، جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ حروف کو اس کی صفات کے ساتھ ان کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ ہر حرف کی اپنی اپنی ایک صفت ہوتی ہے، تو ہر حرف کو اس کی صفت کے ساتھ اور اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور جیسا کہ تقریروں میں بچوں نے بتایا کہ صرف کتابوں میں پڑھ لینے سے تجوید نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے لیے مشق اور تمرین بے حد ضروری ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ تم مشق کرو گے اور تمرین کرو گے تو تمہاری تجوید اتنی اچھی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو مزین کرو، قرآن کریم کو سجاؤ اور سنوارو اپنی آوازوں کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے علامہ جزری نے کہا ہے کہ قرآن تجوید حاصل کرنا، تجوید سیکھنا، یہ حتمی اور لازمی ہے۔ جس نے تجوید نہیں سیکھی، تجوید کو حاصل نہیں کیا، وہ گنہگار ہے۔
آگے اشعار کے اندر وہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے، اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ یعنی تجوید کو قرآن سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، تجوید یہ قرآن کریم کا جزو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اس کے بعد قراء حضرات اور حفاظ کے ذریعے سے ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے، اس لیے تجوید کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت سے ہے، اس کی آواز سے ہے۔ اس میں تجوید کا حکم ہے، تحسین قرآن کا حکم ہے، تجوید قرآن کا حکم ہے، اور اسی طرح سے اس کی جو مختلف قراتیں ہیں ان قراتوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ یہ سب الفاظ قرآن سے متعلق ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی جماعت کو اور قراء کی جماعت کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے کہ تاکہ ان حفاظ کی جماعت کے ذریعے، قراء کی جماعت کے ذریعے اور کاتبین کی جماعت کے ذریعے سے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہو جائے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد پھر قرآن کریم کے معنی کا اور اس کے تفسیر کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، کوئی بھی آدمی منمانی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی منمانی اس کی تفسیر اور اس کی تشریح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہی ترجمہ معتبر ہوگا، وہی تفسیر معتبر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کی ہے اور صحابہ کے ذریعے سے بعد کے مفسرین تک وہ تفسیر پہنچی ہے، وہی معتبر ہوگی۔ میرے عزیزوں، ہر زمانے میں صحابہ سے لے کر کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ جن کی تفسیر میں بڑی خدمات ہیں، اور تابعین میں ابن عباس کے شاگرد مجاہد ہیں، اور بھی دیگر تابعین حضرات ہیں، اور بعد کے دور کے بھی مفسرین حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے لائن سے خدمت انجام دی ہے، تاکہ قرآن کے جو معنی ہیں اور اس کے جو تفسیری مضامین ہیں، اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے، اور اس میں کوئی بھی معنوی تحریف نہ کر سکے، معنوی طور پر کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے اس کی حفاظت کا کام انجام دیا گیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، اس میں جو اچھے اعمال ہیں جن کے کرنے کی ترغیب ہے، برے اعمال اور فواحش اور منکرات جن سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر عملی طور پر اور پریکٹیکلی اس کو اپنانے کے لیے جو داعی حضرات ہیں، مصلحین حضرات ہیں، جو خانقاہوں کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کے اندر اس کی رغبت پیدا کرتے ہیں اور اس کا شوق پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، اور اعمال قبیحہ، اعمال سیئہ جو فواحش اور منکرات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے قلوب کے اندر اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے قلوب کے اندر فواحش اور منکرات کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے مصلحین حضرات، داعین حضرات، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ ہیں جو ہمیں اس لائن پر چلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معنوی اور عملی طور پر بھی قرآن کریم کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو میں مکمل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے آیتوں کی تلاوت کی، آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ قرآن کے آیتوں کی تلاوت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم اور حکمت سکھائی، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سکھائی۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ کی رغبت اور محبت دلوں کے اندر پیدا کی، فواحش اور منکرات کی نفرت دل کے اندر پیدا کی، جس کو وَيُزَكِّيهِمْ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نے یہ تینوں کام کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی جس کا تعلق الفاظ سے ہے، دوسری یہ کہ آپ نے کتاب اور حکمت کی ہمیں تعلیم دی جس کا تعلق معانی اور تفسیروں سے ہے، اور تیسری چیز ہے وہ یزکیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کا تزکیہ نفس کیا، تزکیہ قلب کیا۔
میرے عزیزوں، اس طرح سے قرآن کریم ہم لوگوں کے سامنے ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ الحمدللہ ہر طرح سے قرآن کریم پر محنت ہو رہی ہے۔ بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ اساتذہ، وہ ذمہ دار حضرات انجمن کے، جو ہمارے عزیز طلبہ کو تجوید کی تدریس کرتے ہیں اور قراتوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور جو اختلاف قرات ہے اس سے بھی طلبہ کو واقف کراتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایک چیز اور اخیر میں، ایک تو ہے کہ تجوید یعنی قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا، یعنی الفاظ کو اس کے صفات کے ساتھ مخارج سے ادا کرنا، یہ تو بالکل ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے فرض عین ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے وہ نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تجوید تو فرض عین ہے۔ اس کے بغیر نہ قرات صحیح ہوگی نہ نماز صحیح ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے قراتوں کا علم، جو قراتیں متواترہ ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں اور ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، وہ ضحیٰ اور وہ ضحیٰ پڑھتے ہیں وغیرہ۔ یہ جو قراتوں کا جو اختلاف ہے، اس کا علم حاصل کرنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے یا ہر عالم کے لیے، ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اختلاف قرات اور اختلاف حروف کا علم حاصل کریں، لیکن یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، تاکہ جتنی بھی متواتر قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے منقول اور مروی ہیں، وہ کسی درجے میں محفوظ ہو جائیں۔ الحمدللہ قرات سبع، قرات عشرہ اور قرات متواترہ کے ہمارے جو علماء ہیں اور قراء حضرات ہیں، الحمدللہ ان کے ذریعے سے یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لائن سے اور ہر طریقے سے، ہر جانب سے ہمیں قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، اور طلبہ جو محنت کر رہے ہیں، اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم سبوں کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واہ